میں راولپنڈی سے ہوں اور حال ہی میں موت کے کنویں سے باہر نکلا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی کہانی شیئر کر رہا ہوں تاکہ دوسرے لوگ اس کنویں میں گرنے سے محفوظ رہیں اور میری طرح نقصان نہ اٹھائیں۔ چند سال قبل کاروبار میں خسارے کی وجہ سے تقریباً 40 لاکھ کا مقروض ہو چکا تھا۔ اس دلدل سے نکلنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر کوئی کنارہ ہاتھ نہ آ سکا۔ آخر تنگ آ کر باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک کاروباری دوست نے بتایا کہ فلاں شخص کے پاس ویزے آئے ہوئے ہیں۔ اس سے ملاقات کی تو معلوم ہوا کہ کمبوڈیا کے ویزے ہیں۔ ٹیلی کام کمپنی کی جاب ہے اور تنخواہ لاکھوں میں ہے۔ اس شخص نے ہر طرح سے تسلی دی۔ میں نے پیمنٹ دے دی اور 1 ہفتے کے اندر اندر ویزا اور ٹکٹ آ گئی۔ لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچا تو ایجنٹ کی کال آ گئی کہ آپ انتظار کریں، آپ کو FIA کا بندہ جو ہمارا نمائندہ ہے وہ کلیئر کروائے گا۔ میں نے کہا جب ڈاکومنٹس پورے ہیں تو پھر ایسا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی مسئلہ بنے۔ خیر، ہمارا گروپ چیکنگ کے لیے گیا تو ایگزامینیشن کے دوران ایک بندے نے روک لیا کہ آپ لوگ سارے سائٹ پر ہو جائیں۔ ابھی وہ ہمارے پاسپورٹ چیک کر ہی رہا تھا کہ ایک دوسرا اہلکار آ گیا اور اسے کہا کہ ان کو میں دیکھتا ہوں، آپ جائیں۔ اس شخص نے ہمیں لاؤنج میں بھیج دیا اور کہا کہ آپ کلیئر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یوں ہم اس FIA اہلکار کی مہربانی سے جہاز میں سوار ہو گئے۔ جب ہم کمبوڈیا پہنچے تو ایئرپورٹ سے نکلتے ہی وہاں موجود ایجنٹ آیا ہوا تھا جس نے ہم سے پاسپورٹ لے لیا اور ہمیں اپنی رہائش پر لے گیا۔ یہ ایک کمپاؤنڈ نما عمارت تھی جس میں کئی کمرے تھے۔ ہر کمرے میں 25 لڑکے ٹھونسے ہوئے تھے جو کئی ماہ سے وہاں قید تھے۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے۔ یہ فراڈی ایجنٹ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کمبوڈیا میں ان کے ایجنٹس موجود ہیں۔ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ پاکستان سے بندے منگوا کر ان کو آگے اسکیم کمپنیوں کو بیچ دیتے ہیں۔ چونکہ میں مقروض تھا اور ادھار لے کر یہاں تک پہنچا تھا تو واپسی میرے لیے موت کے برابر تھی۔ چنانچہ فیصلہ کیا کہ واپس جانے کی بجائے حالات کی سختی برداشت کروں گا اور جو بلا سر پر آئی اسے برداشت کروں گا۔ رات چڑھتی تو مختلف کمپنیوں کی گاڑیاں آتی، انسانی منڈی سج جاتی اور بولی لگا کر لڑکوں کو بیچا جاتا۔ مجھے $2000 میں ایک کمپنی کو بیچا گیا۔ یہ کمپنی 18 گھنٹے مجھ سے کام لیتی۔ ڈانٹ ڈپٹ، گالم گلوچ، دماغی ٹارچر، جسمانی تشدد، الیکٹرک شاک اس کے علاوہ تھے۔ 3 ماہ بعد میری ہمت جواب دے گئی۔ آخر یہ کمپنی چھوڑنے اور واپس پاکستان آنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب پاکستان میں اپنے ایجنٹ سے بات کی تو اس نے بلاک کر دیا۔ کمبوڈین ایجنٹ سے بات کی تو اس نے $3500 کے تاوان کا مطالبہ رکھ دیا۔ بالآخر پاکستان میں اپنے کزنز اور دوستوں کو حالات بتائے اور ان کی منت کی۔ خدا ان کا بھلا کرے کہ انہوں نے مل جل کر تاوان کی رقم جمع کی، تب جا کر اس اذیت سے رہائی ملی۔ مجھے پاسپورٹ واپس ملا اور میں ٹکٹ کروا کے پاکستان آ گیا۔ میرے ہوتے ہوئے کمپنی میں 2 لڑکوں نے خودکشی کی۔ حالات ہی ایسے تھے کہ زندگی جہنم اور موت جنت معلوم ہوتی تھی۔ قرض اتار کر اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے والا خواب تو بکھر ہی گیا، لیکن جو ذہنی طور پر بکھرا ہوں شاید ہی کبھی سنبھل پاؤں۔ آپ کے ساتھ یہ کہانی شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی پاکستان میں کمبوڈین ویزے دھڑا دھڑ بک رہے ہیں۔ شاید کوئی شخص میری کہانی پڑھ کر موت کے اس اندھیرے کنویں میں گرنے سے بچ جائے۔ اس وقت 10,000 سے زائد پاکستانی کمبوڈیا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ایجنٹوں نے دھوکہ دے کر فیک کمپنیوں کے ہاتھ بیچا اور آج بھی دھڑلے سے بیچ رہے ہیں۔